اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ہم نے کل اس بات کے متعلق پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایمان کے بارے میں ہمیں اس بات کی احتیاط لازمی کرنی چاہیے کہ ہمیں ایمان کے ارکان کا، اس کے کم ہونے کا اور اس کے بڑھنے کا، اس کے درجات کا ہمیں علم ہو۔ جب ہم ایمان کے متعلق بات کرتے ہیں تو قرآن کریم کا مزاج یہ ہے کہ بسا اوقات قرآن جب ایمان کی بات کرتا ہے تو اسلام بھی اس میں شامل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر 90 مقامات پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو ان تمام مقامات میں ایمان کے ساتھ اسلام بھی شامل ہے، اور یہ جو مقام سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہمارے سامنے ہے، اس میں بھی ایمان کے ساتھ اسلام کو شامل کیا گیا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ پر ایمان تو ہم لے آئے، اے اللہ اگر ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تو نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہے تو اے اللہ ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہم تیرے حکم کے منتظر ہیں، تو حکم کر اور ہم تیری فرما برداری کرنے کے لیے اپنی ہمت طاقت کے ساتھ تیرے در پہ آئیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو حکم ہمیں دلوایا جا رہا ہے وہ ہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کے لیے تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کے متعلق تو ہم تفاصیل پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، یہاں پر جو ان دو لفظوں کے درمیان سے اللہ کی محبت ظاہر ہو رہی ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ میرا بھائی رب کا جو معنی ہوتا ہے، رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا۔ اگر ہم رب کا معنی یہ کریں کہ اللہ ہماری تربیت کرنے والا ہے تو کائنات کی کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جس کی تربیت رب نے نہ کی ہو، وہ ہر کسی کی تربیت کر رہا ہے۔ ہم دور نہیں جاتے، ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو سوائے رونے کے ہمیں کچھ نہیں آتا تھا۔ ہم اس وقت میں اگر کسی کو دیکھتے بھی تھے تو ہم پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ کون ہے۔ ہم آوازیں سنتے تو تھے لیکن ان کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں وجود عطا کیا، اس میں روح اللہ رب العالمین نے پھونک دی، ہمیں جیتا جاگتا انسان بنایا۔ ایک وقت گزرتا ہے کہ وہی چھوٹا بچہ چند ہفتوں کے بعد اپنی ماں کو پہچانتا ہے، وہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے اعضاء مضبوط ہوتے جاتے ہیں وہ اپنے رشتوں کو پہچانتا ہے، وہ الفاظ کو سمجھتا ہے، اس کی ایک مادری زبان بن جاتی ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھنے والا بن جاتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ تربیت کا یہ حصہ یا تربیت کا یہ جو پیریڈ ہے یہ صرف بچپن میں رہتا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ انسان کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی تربیت کرتا رہتا ہے۔ تربیت کا معنی ہوتا ہے پالنا۔ اللہ اپنے بندے کو پالتا رہتا ہے مسلسل۔ اللہ رب العالمین بندے کی دماغ کو، بندے کے ذہن کو، بندے کے جسم کو، اس کی روح کو مکمل طور پر پالتا رہتا ہے۔ اور مثال کے طور پہ اگر کبھی کبھار ہم معاشرے میں ان لوگوں کو دیکھیں جن کا دماغ ان کا ساتھ نہیں دیتا، جو اب نارمل ہیں، جو معاشرے کے وہ افراد ہیں جن کے بارے میں شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ پکے جنتی ہیں،
جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذہنی صلاحیتیں عطا نہیں کی ہیں، وہ لوگ سیدھے جنت کے اندر جانے والے ہیں، اللہ نے ان کے گناہ نہیں لکھنے۔ اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو ایک صلاحیت ہی نہیں دی۔ اب ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ فرما رہا ہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، جو رب پالنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے کیوں ڈریں؟ اس آیت کا معنی سمجھ لیں، بعض لوگوں نے اس آیت کو بنیاد بنا کر اللہ کے وجود کا انکار کیا ہے، اور وہ انکار کیسے کرتے ہیں؟ دیکھو جی، یہ رب جو ہے نا، یہ کوئی بہت خوفناک ہیبت ناک ہستی ہے، لہٰذا اس سے ڈرنا نہیں، اس سے ڈرو۔ جب ڈرنے کی بات ہے تو یہ کوئی خوفناک ہے۔ حالانکہ اس آیت کا ٹکڑا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرو، اپنے رب کو ناراض کرنے سے ڈرو۔ یہ نہ ہو کہ انسان اللہ کی تربیت میں بھی ہو، کھائے بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا دیا ہوا، اور اللہ کی زمین پر رہے، اور اللہ ہی کی آنکھوں کے سامنے، اللہ ہی کی نظروں کے سامنے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارے ایک ایک عمل سے باخبر بھی ہے۔ اگر ہم اسی کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط کاموں کے اندر استعمال کریں گے تو ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھیں گے۔ اس لیے یہاں پر اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ ہی کے بندے ہو، سارے لوگ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اگر تم اللہ ہی کے بندے ہو تو پھر ان کاموں سے بچو جن کاموں سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت کا انداز ہے، جیسے ہم اپنے والدین کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے تعلقات کو، رشتوں کو بچانے کے لیے جھک جاتے ہیں، تو میرا بھائی انسان کا سب سے مضبوط تعلق اس کے رب کے ساتھ ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے اس تعلق کو بچائے اور تعلق قائم رکھنے کے لیے اپنے رب کے حضور حاضری دیتا رہے، آ کر گڑ گڑاتا رہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے سے اپنے رب کو پکارا کرو۔ اس لیے اپنے رب کی ناراضگی سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا جسم قوت حاصل کرتا ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اگر یہی طاقت ہماری نماز کے لیے نہ لگ سکے، ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں نہ تھکائیں، اور ہم دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی رنگینیوں میں، عیش و عشرت میں اپنے آپ کو تھکا ڈالیں، تو پھر میرا بھائی یہ دو ایک الگ چیزیں ہیں۔ ایک طرف ہم دنیا میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو دین میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا پچھلا وقت یاد کیجئے، اسی صورت کے اندر ہم نے پڑھا تھا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، وہ شخص جو رات کے اندھیرے میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، قیامت کے دن کا خوف اس کو کھائے جا رہا ہے، اپنے رب سے پر امید ہے کہ اس کا رب اس کو معاف کرے گا۔ ایک طرف یہ بندہ ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو رات کو مسلسل سویا رہتا ہے، دن کے وقت اٹھ کر گدھوں کی طرح کام کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کے کاموں سے دور بھاگتا ہے۔ کیا یہ بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دوسرا جو اللہ کا نافرمان ہے، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہی میرا بھائی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کیا کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ میری ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بندے کو اس بات کا ادراک لازمی ہونا چاہیے کہ کہیں میں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہا۔ اور یہاں پر تقویٰ کا معنی بھی سمجھ لیں۔ تقویٰ کا ایک معنی ہوتا ہے بچنا، اپنے آپ کو بچانا۔ جیسے جھاڑیوں والے رستے سے گزرتے ہوئے ہم اپنا کپڑا سمیٹ کر گزرتے ہیں کہ کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، ہم اپنے کپڑے کو بچاتے ہیں۔ یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں جب آپ نے اس سفر پر گزرنا ہے، دنیا کا یہ سفر آپ نے طے کرنا ہے، تو دنیا کے گناہ آپ کے جسم کو یا آپ کے کردار کو گندا نہ کریں۔ آپ گناہوں سے بچ کر گزریں، جیسے خاردار جھاڑیوں سے، کانٹوں سے بچ کر گزرتے ہیں، ایسے ہی اس دنیا کے گناہوں سے بچ کر گزرنا۔ ایک معنی اہل علم نے تقویٰ کا یہ بیان کیا ہے۔ ایک دوسرا معنی ہے جو اس سے بھی آسان ہے، وہ ہے تقویٰ کے 3 درجے ہوتے ہیں۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ تقویٰ کا پہلا معاملہ یہ ہے کہ یشکر ولا یکفر، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ شکر ادا کرنے والی زبان بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یذکر ولا ینسا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ اپنی تنہائی میں بیٹھ کر بندے کو یہ ادراک رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو یاد رکھا جائے۔ گناہ کے وقت جب بندہ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں اپنے رب کی زمین پر اگر گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو یہی جسم کل قیامت والے دن میرے خلاف گواہی دے گا۔ یذکر ولا ینسا، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے یعطا ولا یعصا، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی جائے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جانتے بوجھتے گناہ کرنا، ایک ہے غلطی سے گناہ کا ہو جانا، بندے سے بھول ہو گئی، یہ ایک عام بات ہے، اس کی توبہ ہے، اس کی معافی مل جاتی ہے۔ لیکن جان بوجھ کر بندے کا گناہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا ہی بدترین معاملہ ہے۔ ایاکم ومحقرات الذنوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچو، یہ نہ ہو کہ تم لوگ گناہوں کو چھوٹا سمجھتے رہو۔ اور یہاں ایک تفصیل اس کی سمجھ لیں، تفصیل اس کی یہ ہے کہ بسا اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ اور صغیرہ گناہ کو سمجھتا نہیں۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ میں فرق ہے، لیکن اس کی تفصیل کے اندر، اس کی تعریف کے اندر ابھی ہم نہیں جاتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہوتا کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کر دی ہو، کسی گناہ کی شریعت نے سزا سنا دی ہو، جیسے قتل ہے، چوری ہے، کسی پر بہتان اور تہمت لگانا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے ایک چھوٹے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اپنے ایک چھوٹے گناہ کو وہ گناہ نہیں سمجھتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ چھوٹا سا گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ کیسے؟ پہاڑ جو ہے وہ کنکروں سے بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر ملیں تو پھر ہی بڑا پہاڑ بنتا ہے۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ایک بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور ایک کبیرہ گناہ کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ جب بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، مثلا ہم عام سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کوئی بھی اس کو کبیرہ گناہ نہیں کہتا۔ اب کیفیت حالت اگر کسی بندے کی یہ بن جائے کہ وہ جھوٹ کو گناہ ہی نہ سمجھے، جھوٹ کو وہ ضرورت سمجھ لے کہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو یہ بندہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے لیے بندے کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔